بیٹھ جائے بھائی، جو بھائی جہاں کھڑا ہوا ہے وہیں پر بیٹھ جائے. بہت قیمتی وقت ہے، عصر کے بعد کا وقت بہت قیمتی ہے. اول تو دوستو بزرگوں، پوری ہی زندگی جو بہت قیمتی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں 60-70 سال کی زندگی مرحمت فرمائی، یہی بہت قیمتی ہے. پھر عصر کی نماز کے بعد کا وقت تو اور زیادہ قیمتی ہے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر مجھے یاد کر لیا کر، میں درمیانی حصے میں تیری کفالت کروں گا. تو زندگی قیمتی، پھر عصر کے بعد کا وقت قیمتی، پھر اللہ کے راستے میں نکل کر اس کی قیمت اور بڑھ جاتی ہے کہ اللہ کے راستے کی ایک صبح اور ایک شام دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے. اس لیے کہ ہم سب کے سب اس وقت اللہ کے راستے میں ہیں. لیکن وقت یہ بہتر جب بنے گا اور یہ قیمتی وقت جب بنے گا جب ہم اس وقت کو قیمتی بنائیں گے. نہیں تو وقت تو گزرنے کے لیے گزر رہا ہے. کس کی کتنی زندگی گزر گئی ہے ہر ایک کو پتا ہے، آگے کس کی کتنی باقی ہے یہ کسی کو کچھ پتا نہیں ہے. اس لیے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سورج جب روزانہ نکلتا ہے تو وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ ابن آدم تجھے جو عمل کرنا ہو کر لے، تیری زندگی میں پھر یہ دن کبھی نہیں آئے گا واپس، کہ جو وقت گزر گیا، جو گھڑی گزر گئی، اب وہ کسی قیمت پر بھی واپس نہیں آنے والی ہے. اور آگے کس کی کتنی باقی ہے یہ کسی کو کچھ پتا نہیں ہے. اس لیے ہم اپنی زندگی کو قیمتی بناویں دوست بزرگوں، عملوں کے اندر لگ کر. اعمال وہ ہوتے ہیں کہ انسان جو 24 گھنٹے کی زندگی میں جو کام کرتا ہے وہ اس کے اعمال کہلاتے ہیں. یہ اعمال ہمارے بدن سے نکلنے والے صحیح ہو جائیں، اس کے لیے یہ ساری محنت ہے کہ ہمارے بدن سے نکلنے والے 24 گھنٹے کے جو اعمال ہیں، کھانے پینے کا عمل، سونے جاگنے کا عمل، شادی بیاہ کا عمل، تجارت کا، ملاقاتوں کا، جہاں آدمی جو کام کر رہا ہے وہ اس کے اعمال کہلاتے ہیں. کہ یہی اعمال غیر بھی کرتے ہیں، جیسا کام غیر بھی کر رہے ہیں، اور یہی چیز مسلمان بھی کر رہا ہے. فرق اتنا ہے اس کے اور ہمارے کام میں، ان کے اور ہمارے اعمال میں، کہ ہمیں اعمال کا طریقہ بتلایا گیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی گزارنے کا جو طریقہ لے کر آئے ہیں کہ وہ طریقہ، کہ اس طریقے کے مطابق ہماری زندگی ہو جائے، یہ ہمیں بتلایا گیا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے زندگی گزارنے کا جو بہترین نمونہ ہے وہ تمہارے پیارے نبی کی زندگی ہے، کہ کل قیامت کے دن ہر ایک کو ہم اس نمونے کے مطابق دیکھیں گے. تو اس لیے میرا محترم بزرگوں دوستو، ہمیں اپنے اعمال کو صحیح کرنا ہے نبی کے طریقے کے مطابق چل کر. دوستو بزرگوں، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ 2 نسبتیں لگا رکھی ہیں. ہر انسان کے ساتھ 2 نسبتیں لگی ہوئی ہیں، اور نسبت جتنی بڑی ہوتی ہے، نسبت جتنی اونچی ہوتی ہے، ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے، اتنی ہی اونچی ہوتی ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کا ایک بیٹا ہے، وہ درزی ہے، تو بیٹے کی نسبت باپ کی طرف درزی کی حیثیت سے ہے کہ درزی کا بیٹا ہے، تو اس بیٹے کے اوپر جو ذمہ داری آئے گی وہ اس کے اعتبار سے آئے گی. کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی دھوبی ہے، اس کا بیٹا ہے تو اس کی نسبت اس کی طرف لگائی جائے گی کہ دھوبی کا بیٹا ہے، درزی کا بیٹا ہے، وکیل کا بیٹا ہے، تو نسبت اس کی طرف لگی ہوئی ہے. تو اس بیٹے کے اوپر جو ذمہ داری آئے گی وہ اس کے اعتبار سے آئے گی کہ جتنی اونچی نسبت، جتنی بڑی نسبت ہوتی ہے. ایسے ہی ایک لڑکا کہ بادشاہ کا بیٹا ہے تو اس کی نسبت بادشاہ کی طرف کی گئی ہے کہ بادشاہ کا بیٹا ہے، شہزادہ ہے، تو یہ بڑی نسبت ہے. تو اس کے اوپر جو ذمہ داری آئے گی وہ پورے ملک کے اعتبار سے آئے گی. بادشاہ کا بیٹا ہے، نسبت بڑی ہے. میں نے عرض کیا کہ نسبت جتنی بڑی ہوتی ہے ذمہ داری بھی پھر اتنی ہی بڑی ہوتی ہے. تو ہر انسان کے ساتھ 2 نسبتیں لگی ہوئی ہیں. جب وہ پیدا ہوا اس وقت سے لے کر کہ فوراً اس کے ساتھ 2 نسبتیں آ گئی ہیں. کہ پہلی نسبت کہ سب سے پہلے یہ انسان اللہ کا بندہ ہے، عبداللہ، کہ ہر انسان سب سے پہلے اللہ کا بندہ ہے، کہ اللہ کا بندہ ہونے کے ناطے جو اس کے اوپر ذمہ داری آئی ہے کہ یہ انسان اپنی ذات سے دیندار بن کر زندگی گزارے، کہ میری زندگی میں کیسے دین آئے اس کی فکر کرے.
کہ بندہ سچا بندہ بن کر زندگی گزارے، کہ نسبت لگی ہوئی ہے اللہ کی کہ ہر انسان اللہ کا بندہ ہے۔ دوسری نسبت کہ ہر انسان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ تو امتی ہونے کی نسبت جو اس کے اوپر ذمہ داری آئی ہے کہ وہ یہ ہے کہ اپنی زندگیوں میں دین کو لاتے ہوئے دوسروں کی فکر کرے، کہ یہ ذمہ داری بھی دے کر گئے ہیں حجۃ الوداع میں، بلغوا عنی ولو آیا، کہ دوسروں تک پہنچاؤ اگرچہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو، یعنی چھوٹی بات کیوں نہ ہو دین کی، کہ وہ دوسروں تک پہنچاؤ، یہ ذمہ داری بھی ہم پر ہے۔ تو اگر کوئی انسان ان دونوں ذمہ داریوں کو لے کر چل رہا ہے تو دوستو بزرگوں، اللہ کیا اس کی حیثیت ہے، اللہ کیا اس کا مقام ہے، اللہ کیا اس کی قدر و قیمت ہے۔ اور اگر کوئی ان دونوں ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر رہا ہے کہ اپنے طرف سے بھی غفلت ہے، دوسروں کی طرف سے بھی غفلت ہے، دونوں ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہا ہے، تو اتنا ہی اللہ کیا وہ بے حیثیت ہے، اتنا ہی اللہ کیا وہ بے قیمت ہے۔ اور اگر دوستو بزرگوں، کیونکہ نسبت دو ہے اور ذمہ داری دو ہے، اگر کوئی ایک ذمہ داری کو پورا کرے اور ایک کو پورا نہ کرے تو یہ بھی پکڑ کا ذریعہ بنتی ہے۔ دونوں ذمہ داریاں ہیں، اگر ایک کو پورا کر رہا ہے ایک کو پورا نہیں کرتا تو یہ بھی پکڑ کا ذریعہ ہے کہ اپنی ذات سے تو دیندار ہے کہ الحمدللہ نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا بھی ہے، کہ اپنی فکر ہے، دوسروں کی فکر نہیں ہے، اپنی عبادت اپنی ساری چیزیں، لیکن دوسروں کی فکر نہیں ہے کہ یہ ایک ذمہ داری تو پوری کر رہا ہے، لیکن ایک ذمہ داری کا پورا کرنا اس کے لیے بھی نقصان دہ ہے، پکڑ کا ذریعہ بنے گی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ جبرائیل فلاں بستی پر جاؤ اور اس بستی کو اوپر تک اٹھاؤ اور اوپر تک اٹھا کر اس کو نیچے واپس دے کر مار دو۔ تو حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ اللہ، اس میں تو ایک طرح فلاں بندہ ہے جو تیری عبادت کرتا ہے، تیری عبادت میں لگا رہتا ہے، تیرے احکامات کو پورا کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے سمیت اس بچے کو اٹھاؤ اور اس کے سمیت پٹک دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے احکامات ٹوٹ رہے تھے دنیا میں، میری نافرمانی ہو رہی تھی اور اس کے ماتھے پر بل تک نہیں آیا، وہ اپنی عبادت میں لگا رہا۔ یعنی ایک ذمہ داری اسے پوری کی کہ اپنی ذات سے تو دیندار تھا کہ اس کے سمیت اس بچے کو اٹھاؤ اور اس کے سمیت پٹک دو، تو ایک ذمہ داری تو پوری کر رہا تھا۔ اچھا، اگر کوئی دوسروں کے لیے ساری چیزیں ہوں، ساری دعوت، سارے مشورے، سارے اصول، ساری چیزیں، ساری تقاریر دوسروں ہی کے لیے، اور اپنے طرف سے غفلت برتے، اپنی زندگی دین سے دور ہو، عبادات سے دور ہو، تو پھر یہ بھی پکڑ کا ذریعہ بنے گی، باوجود اس کے کہ وہ ایک ذمہ داری پوری کر رہا ہے کہ تقاریر کے ذریعے یا دوسری چیزوں کے ذریعے کہ اپنی بات دوسروں تک پہنچا رہا ہے، یعنی دین کی بات پہنچا رہا ہے، لیکن خود عمل سے خالی ہے، تو یہ بھی پکڑ کا ذریعہ بنے گی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے تو بعض اہل جنت اہل دوزخ سے جا کر پوچھیں گے کہ تم دوزخ میں کیسے آ گئے ہو؟ ہم تو جو جنت میں گئے ہیں وہ تمہاری باتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے گئے ہیں، تم ہمیں نماز کو، روزوں کو، تم ہمیں دین بتلاتے تھے، تم ہمیں آخرت اللہ رسول بتلاتے تھے، اس پر ہم نے عمل کیا ہے تو اس کی وجہ سے تو ہم جنت میں گئے ہیں، تم دوزخ میں کیسے آئے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم تم کو تو کہتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے، ایک ذمہ داری تو پوری کر رہے تھے کہ دوسروں تک تو بات پہنچا رہے تھے، لیکن خود کی زندگی عمل سے خالی تھی۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہمیں ان دونوں ذمہ داریوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اس میں سب سے پہلی جو ذمہ داری ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے دین کے طرف سے فکر مند ہو کہ میری زندگی میں دین کیسے آوے۔ اور دوست بزرگوں، دین آتا ہے زندگیوں میں یقین کے راستے سے، کہ جیسے اس کے اندر کا یقین ہوگا اس کے بدن سے نکلنے والے اعمال ویسے ہوں گے۔ اگر اندر کا یقین بنا ہوا ہوگا تو بدن سے نکلنے والے اعمال اس کے اعتبار سے ہوں گے، اور اگر خدا نخواستہ اندر کا بگاڑ ہوا، اندر یقین کی خرابی ہوئی تو پھر بدن سے نکلنے والے اعمال اس کے اعتبار سے ہوں گے۔ تو اس لیے ہمیں بنیادی طور پر سب سے پہلے اپنے ایمان پر محنت کرنی ہے، یعنی اپنے اندر کے یقین کو بنانا ہے کہ ایمان پر محنت۔ آج حالانکہ ایمان یہ اللہ نے ہمیں سب سے بڑی نعمت مرحمت فرما رکھی ہے، سب سے بڑی نعمت جو ہمیں اللہ نے مرحمت فرمائی ہے وہ ایمان کی دولت ہے۔ انعامات تو اللہ تعالیٰ کے بے شمار ہیں کہ قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا،
کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات تو اتنے ہیں کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، تو تم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ اتنے انعامات اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر، قدم قدم پر، سانس سانس پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بارش کی طرح ہمارے اوپر اتر رہی ہیں، اور اس چیز کا احساس بھی نہیں ہے۔ اور ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ اللہ کی ایک نعمت بڑی نعمت ہوتی ہے، لیکن ہمارا دھیان ادھر نہیں جاتا کہ یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے کوئی نعمت ہے۔ اس لیے کہ نعمت کی قدر آدمی کو اس وقت ہوتی ہے جب وہ چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ جب تک کوئی چیز آدمی کے ہاتھ میں ہوتی ہے اس کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں کی قدر کرو 5 چیزوں سے پہلے پہلے۔ اللہ نے 5 نعمتیں دی ہیں تو ان کی قدر کرو 5 چیزوں سے پہلے پہلے۔ حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن جامع ہوتے ہیں۔ 5 چیزوں کی قدر 5 چیزوں سے پہلے پہلے۔ فرمایا کہ جوانی کی قدر کرو بڑھاپے سے پہلے پہلے، کہ جوانی ایک مرتبہ چلی گئی اب کسی قیمت پر واپس نہیں آنے والی ہے، کہ جوانی قدر، کہ جوانی کی عبادت اللہ کا مقبول ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں عذاب قوی ہوتے ہیں، آدمی کے اندر خواہشوں کا بھی زور ہوتا ہے کہ وہ آدمی اپنی خواہشوں کو قربان کر کر، یہ آدمی اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں، اس کے دین کو پھیلانے میں کہ اپنی جوانی لگاتا ہے، تو پھر ایسی جوانی کی عبادت اللہ کا مقبول ہے۔ وہ 7 آدمی جو کل عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، ان میں ایک وہ جوان بھی ہوگا جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہوگا۔ تو جوانی کی قدر بڑھاپے سے پہلے پہلے۔ فرمایا مالداری کی قدر کرو تنگ دستی سے پہلے پہلے۔ اللہ نے مال دے رکھا ہے کہ اس کی قدر کیسے پہلے پہلے؟ کہ تنگ دستی سے پہلے پہلے، کہ اللہ ہاتھ میں مال تھا کہ صدقہ خیرات بیواؤں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مدرسوں میں، ضرورت مندوں میں کہ خرچ کر سکتا تھا، لیکن کہ خرچ نہیں کیا، بخل دکھلایا کہ اب کوئی آفت آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی مال پر کہ وہ سارا ختم ہو گیا۔ تو مالداری کی قدر تنگ دستی سے پہلے پہلے، اور خالی اوقات کی قدر کرو مشغولی سے پہلے پہلے۔ اللہ نے اوقات دے رکھے ہیں کہ ان کی قدر کرو مشغولی سے پہلے پہلے، کہ ان کی قدر کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، اس وقت ماشاءاللہ ایک بڑا مجمع اللہ کے راستے میں نکلے گا کل دعا کے بعد، اللہ آپ حضرات کے نکلنے کو قبول فرماوے اور اللہ ہم سب کی بہترین تربیت فرماوے۔ تو ایک بڑا مجمع نکلے گا اللہ کے راستے میں، تو خالی اوقات کی قدر کیا ہے؟ میں مثال کے طور پر بتلا رہا ہوں، مشغولی سے پہلے پہلے، کہ اللہ کے راستے میں نکل کر ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو آدمی 40 دن اخلاص کے ساتھ ایسی طرح نماز پڑھے کہ اس کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے 40 دن اخلاص کے ساتھ، تو اللہ کی طرف سے اس کو 2 بڑے پروانے ملتے ہیں، کہ ایک پروانہ جہنم سے چھٹکارے کا، دوسرا نفاق سے بری ہونے کا، کہ یہ 2 بڑے پروانے اس شخص کو مل رہے ہیں جو 40 دن اس طرح نماز پڑھے کہ اس کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو۔ تو اللہ کے راستے میں نکل کر اس حدیث پر عمل کرنے کا بہترین وقت ہے۔ ہم نے وقت کو فارغ کیا ہے، اوقات کو فارغ کیا ہے، کہ یہاں نہ گھر ہے، نہ کاروبار ہے، نہ دوست احباب ہیں، نہ بھی بچے ہیں، نہ کسی کی خوشی میں جانا ہے، نہ کسی کی غمی میں جانا ہے، ہر وقت مسجد ہی میں رہنا ہے۔ گشتوں کے لیے نکلے ہیں، ملاقاتوں کے لیے نکلے ہیں، پھر واپس مسجد میں آ گئے، کھانا پینا سونا جاگنا کہ سارا کام مسجد میں ہو رہا ہے، کہ اس حدیث پر عمل کرنے کا یہ بہترین وقت ہے کہ وقت کو فارغ کیا ہے۔ اگر دوستو بزرگوں اس حدیث پر یہاں عمل نہ ہوا تو گھر جا کر اس حدیث پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ گھر میں مشغولی ہے، کاروبار ہے، بیوی بچے ہیں، دوست احباب ہیں، کسی کی خوشی میں گئے ہیں، کسی کی غمی میں گئے ہیں، کہ 38 دن تک جماعت سے نماز پڑھی کہ ایک دن کی رکعت ایک نماز نکل گئی، ایک رکعت نکل گئی کہ اس فضیلت سے تو محروم ہو گیا۔ یہ میں نے مثال کے طور پر، تو خالی اوقات کی قدر مشغولی سے پہلے پہلے، اور کہ صحت کی قدر کرو بیماری سے پہلے پہلے، اور زندگی کی قدر کر لو موت سے پہلے پہلے۔ میں نے عرض کیا کہ اس پوری 5 چیزوں میں پوری زندگی کا خلاصہ آ گیا۔ میں نے کہا نا کہ حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن جامع ہوتے ہیں، کہ پوری زندگی کا خلاصہ ان 5 چیزوں میں آ گیا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ انعامات اللہ تعالیٰ کے بے شمار، اور نعمتوں کی قدر جب ہوتی ہے جب وہ چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ جب تک کوئی چیز آدمی کے ہاتھ میں ہوتی ہے اس کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا۔
کہ جب وہ چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ میں کتنی بڑی خیر سے محروم ہوا ہوں۔ تو دوستو بزرگوں، پھر یہی نہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں انعامات دے رکھے ہیں تو یہ خالی اس کے لیے نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق ان کو جہاں چاہیں جگہ چاہیں ان نعمتوں کو خرچ کر آ جائیں اور جس طرح جی چاہے اس کو ان نعمتوں کو کر آ جائیں، کہ نہیں، یہ انعامات اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھے ہیں۔ پھر ان تمام نعمتوں کا کل قیامت کے دن ہر آدمی سے سوال بھی ہوگا، پوچھا جائے گا کہ جو نعمتیں دی تھی تم نے اس پر کیا کام کیا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ کل قیامت کے دن تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال ہوگا، کہ کن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، کہ یہاں تک آیا ہے کہ ٹھنڈا پانی ہمیں ملا ہے تو یہ ٹھنڈا پانی بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، کہ اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ درخت سے سایہ حاصل کیا ہے دھوپ سے بچنے کے لیے، گرمی سے بچنے کے لیے، کہ یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، کہ اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا، ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش سے لے کر موت تک ہر موقع کی دعا بھی بتلائی ہے اور ہر نعمت کے استعمال کا طریقہ بھی بتلایا ہے۔ اگر ہماری وہ چیزیں اس طریقے کے مطابق استعمال ہو رہی ہیں، اس طریقے پر کرنے کو بتلایا گیا ہے، تو دوستو بزرگوں، یہ نعمت ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنے گی، ہمارے لیے کامیابیوں کا ذریعہ بنے گی۔ اور اگر یہ نعمتیں اس طریقے پر استعمال نہیں ہو رہی ہیں جس طریقے پر استعمال کرنے کو بتلایا گیا ہے، تو دوستو بزرگوں، ہر نعمت کل قیامت کے دن پکڑ کا ذریعہ بنے گی، ہر نعمت۔ اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کا قدم اپنی جگہ سے نہیں ہو سکتا جب تک اس سے 4 سوال 4 باتیں نہ پوچھی جائیں، کہ زندگی کہاں گزاری ہے، جوانی کہاں گزاری ہے، مال کہاں سے کمایا، حلال کمایا کہ حرام کمایا، جائز کمایا کہ ناجائز کمایا، کہ جائز کمایا میرا ہو گیا، میں چاہوں جہاں چاہوں جس طرح چاہوں خرچ کروں، کہ نہیں، پھر اس کو خرچ کیسے کیا اور جو جانتے تھے اس پر کیا عمل کیا۔ ساری چیزیں ہیں، اللہ نے نعمتیں دے رکھی، ہر آدمی جانتا ہے۔ تو اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نعمت کے استعمال کا طریقہ بتلایا ہے۔ اگر اسی طریقے پر وہ چیز ہو رہی ہے تو اللہ کا کامیابی ہے۔ اسی لیے ایک مرتبہ سب گرمی میں دوپہر کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے، تھوڑی دیر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، تو حضرت عمر نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ابوبکر، گرمی ہے، دوپہر کا وقت ہے، تم یہاں پر؟ کہ عمر، بھوک کی سختی مجھے باہر لے کر آئی ہے، بھوک کی شدت باہر لے کر آئی ہے۔ کہ اچھا عمر، تم کس لیے آئے ہو؟ کہ ابوبکر، میں بھی اسی لیے باہر آیا ہوں، بھوک کی سختی مجھے بھی باہر لے کر آئی ہے۔ یہ دونوں باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے ان دونوں سے پوچھا کہ گرمی ہے، دوپہر کا وقت ہے، تم دونوں کیا رسول اللہ بھوک کی شدت باہر لے کر آئی ہے؟ آپ نے فرمایا، قسم الذات علی کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں بھی اسی لیے باہر آیا ہوں، بھوک کی وجہ سے۔ یہ تینوں حضرات باتیں کرتے ہوئے ایک صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مکان پر تشریف لے گئے۔ وہ صحابی تو گھر میں نہیں تھے، گھر والوں نے اہلاً و سہلاً کہا، بٹھایا۔ تھوڑی دیر میں وہ صحابی آئے اور اپنے ساتھ کھجوروں کا بڑا سارا خوشہ توڑ کر لائے، اللہ کے حضرات کے سامنے پیش کیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس میں سے پکی پکی لاتے ہیں، ساری کیوں لائے؟ کہ یا رسول اللہ، ساری سے لے کر آئے ہیں، جو آپ کو پسند آپ نوش فرما لیں، کچی پکی تر خشک۔ ان حضرات نے اتنے کھجور نوش فرمائی، ان صحابی نے ایک بکری کے بچے کو ذبح کیا اور کچھ کو بھونا، کچھ کو پکایا، اللہ کے حضرات کے سامنے پیش کیا۔ حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی کے ٹکڑے پر ایک گوشت کا ٹکڑا رکھ کر حضرت ابو ایوب انصاری کو دیا اور یہ فرمایا کہ یہ فاطمہ کو دے کر آؤ، اس نے بھی کئی دنوں سے ایسی کوئی چیز نہیں کھائی۔ تو وہ صحابی تو لے کر چلے گئے۔ یہ تینوں یہ کھانا نوش فرما رہے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، آپ رو رہے تھے، اور روتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ یہی وہ نعمتیں ہیں جن کے کل قیامت کے دن ہم سے سوال ہوگا، پوچھا جائے گا کہ اللہ نے گوشت کھلایا، روٹی کھلائی، اللہ نے کہ کھجوریں کھلائی، کہ ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا ہم سے۔ جب آپ نے یہ بات فرمائی تو یہ بات ان دونوں ساتھیوں پر بڑی شاق گزری کہ یا رسول اللہ، ایک چیز اتنی مشقت کے بعد، ایک چیز اتنی بھوک کے بعد حاصل ہوئی ہے کہ اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ پھر آپ نے اس کے استعمال کا طریقہ بتلایا ہے، جو میں بتلانا چاہ رہا ہوں کہ حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش سے لے کر موت تک ہر موقع کی دعا بھی بتلائی ہے، ہر موقع کا طریقہ بھی بتلایا ہے۔
پھر آپ نے فرمایا کہ جب شروع کرو تو بسم اللہ پڑھ کر شروع کرو، اور جب کھا چکو تو الحمدللہ الذی هو اشبعنا وانا مارنا وافضل پڑھ لو گے تو پھر اس نعمت کی پکڑ سے بچ جاؤ گے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، عرض کر رہا تھا کہ انعامات اللہ تعالیٰ کے بے شمار ہیں، لیکن ان تمام نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو مرحمت فرمائی وہ ایمان کی دولت ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے کامیابی ناکامی کا دار و مدار کہ دنیا کی کسی چیز پر نہیں رکھا ہے، ان نعمتوں میں سے کسی پر نہیں رکھا ہے کہ اکثریت میں ہوں گے، یا آپ اسباب زیادہ ہوں گے، یہ تجارت اچھی ہوگی، یا اور چیزیں آپ کے پاس زیادہ ہوں گی، یہ نعمتیں زیادہ ہوں گی تو کامیاب ہوں گے، اور یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو ناکام ہوں گے، کہ اس پر کامیابی ناکامی نہیں رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی ناکامی کا دار و مدار کہ ایمان اور اعمال صالحہ پر رکھا ہے۔ کامیابی ناکامی کامیابی کی ضمانت ہے ایمان اور اعمال صالحہ، کہ ایمان کے بغیر تو کوئی عمل قابل قبول ہے ہی نہیں، اور ایمان اعمال صالحہ نہیں ہے تو پھر کل قیامت کے دن اس کی سزا بھگتنی پڑے گی، نہیں تو اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دے تو پھر اسے کون پوچھنے والا ہے۔ تو ہمیں اللہ نے جو سب سے بڑی نعمت دی ہے وہ ایمان کی دولت ہے۔ اللہ ہمیں اس ایمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج دوستو بزرگوں، مسلمانوں کے اندر سے اس ایمان کی قدر و قیمت ختم ہو گئی، اور ختم کیوں ہوئی ہے؟ کہ ختم اس لیے ہو گئی ہے کہ جو چیز آدمی کو بغیر محنت کے، بغیر مجاہدے کے، بغیر قربانیوں کے جو چیز آدمی کو چیز ملتی ہے، آدمی کے اندر اس کی قدر و قیمت کم ہوتی ہے، بلکہ اس کے جو چیز آدمی محنت کر کر حاصل کرتا ہے، کہ جس چیز پر آدمی کا جان مال وقت لگتا ہے کہ اس کی قدر و قیمت زیادہ ہوتی ہے، اور جو چیز آدمی کو بغیر محنت مل جاتی ہے، جیسے کوئی وراثت میں کوئی چیز مل جاتی ہے، جیسے بچے کو، لڑکے کو وراثت میں، باپ کی وراثت میں کوئی چیز مل گئی، تو وہ قدر و قیمت اس کے اندر نہیں ہوگی جو محنت کر کر حاصل کرے گا۔ تو ایمان کیونکہ ہمیں بغیر محنت کے ملا ہوا ہے کہ وراثت میں، کہ خاندان مسلمان، دادا پردادا مسلمان، باپ مسلمان، ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، الحمدللہ ہم بھی مسلمان، اس لیے ہمارے اندر اس ایمان کی قدر و قیمت کم ہے۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والے کی قدر و قیمت بتلائی، اور یہ ایمان والے کی قدر و قیمت صحابہ کے اندر اتاری، کہ کیا قدر بتلائی؟ کہ یہ قدر بتلائی کہ جب تک ایمان والا اس دنیا میں موجود رہے گا، اللہ کی ہاں تمہاری یہ قدر ہے کہ جب تک اللہ ایک بھی کہنے والا موجود رہے گا، یعنی ایمان والا رہے گا، کہ اللہ تعالیٰ اس سات و زمین آسمان کے نظام کو باقی رکھے گا ایک ایمان والے کی وجہ سے۔ تو کروڑوں مسلمان ہیں الحمدللہ، کہ سب دنیا سے چلے جائیں اور ہم میں سے ایک باقی رہ جائے تو اس ایک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سات و زمین آسمان کے نظام کو باقی رکھے گا۔ یہ قدر بتلائی ہے، اور قیمت کیا بتلائی؟ کہ اگر رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان کو بچا کر لے گئے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت مرحمت فرمائے گا۔ اب جس کا ایمان جتنا اونچا ہوگا، جس کا ایمان جتنا اعلیٰ ہوگا، کہ کل قیامت کے دن اس کی اتنی بڑی جنت ہوگی۔ تو یہ اللہ نے ہمیں دعوت و تبلیغ والا جو کام دیا ہے، اللہ کے راستے میں جو نکالا جاتا ہے، وہ اپنے ایمان کو بنانے کے لیے نکالا جاتا ہے، اپنے اندر کے یقین کو بنانے کے لیے نکالا جاتا ہے، کہ جب اندر کا یقین صحیح ہوگا، اندر کا یقین بنے گا تو بدن سے نکلنے والے اعمال جاندار ہوں گے، اور اگر اندر کا یقین خراب ہوگا تو پھر بدن سے نکلنے والے اعمال خراب ہوں گے۔ تو یہ قدر و قیمت صحابہ کے اندر اتاری تھی، اور دوستو بزرگوں، یہ قدر و قیمت صحابہ کے اندر ایمان کی ایسی اتری کہ پھر صحابہ نے اس ایمان کے لیے کہ ہر تکلیف کو، ہر مصیبت کو، ہر آزمائش کو، اور جو بھی حالات آئے ان سب کو برداشت کیا ہے۔ کیونکہ آدمی کے اندر جب کسی چیز کی قدر و قیمت اتر جاتی ہے تو آدمی اس کے لیے ہر تکلیف مصیبت کو برداشت کرتا ہے، اور آدمی اس کے لیے اپنی جان مال ساری چیز جھونک دیتا ہے، اس چیز کی قدر و قیمت اندر اتر جاتی ہے۔ صحابہ کے اندر یہ قدر و قیمت اتری تھی، اس لیے ہر تکلیف اور مصیبت کو برداشت کیا۔ ایک صحابی حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ خباب، ان تکالیف کی تفصیل بتلاؤ جو ایمان کی وجہ سے تم پر آئی ہیں، جو حالات ایمان کی وجہ سے تم پر آئے ہیں، تو ان کی تفصیل کا بتلاؤ۔ تو حضرت خباب نے فرمایا، امیر المومنین آپ ذرا میری کمر دیکھیں۔ جب کمر دیکھی تو حضرت عمر نے فرمایا، اے خباب، ایسی کمر کسی کی نہیں دیکھی جیسی تمہاری ہے۔ حضرت خباب نے فرمایا، امیر المومنین مجھے تو آگ کے انگاروں پر لٹا کر گھسیٹا جاتا تھا، اور میری چربی سے، میرے خون سے وہ آگ بجھتی تھی، کہیں کی وجہ سے، کہ ایمان کی وجہ سے۔ ایک عورت کے غلام تھے، جب اس کو یہ پتا چلا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں تو سریے کو گرم کر کر اس سے ان کے بدن کو داغ دیتی تھی،
سزا کے طور پر کہ یہ تو ایمان سے پھر جائیں نہیں تو اس سزا کو بھگتے. لیکن جیسے میں نے کہا آدمی کے اندر جب کسی چیز کی قدر و قیمت اتر جاتی ہے تو پھر آدمی اس کے لیے تمام حالات سے لڑ لیتا ہے, تمام پریشانیوں سے, دشواریاں کہ اس کے لیے برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے جس کی قدر و قیمت اندر اتر جاتی ہے. تو ایمان کی قدر و قیمت اتری ہوئی تھی, اس لیے ان حالات کا, ان مصیبتوں کا برداشت کرنا آسان ہوا. اور پھر اتنا ہی نہیں, جب فتوحات کا دروازہ کھلا اللہ کی طرف سے, اس لیے کہ مومن کی علامت بتلائی گئی ہے کہ مومن ایمان والا جو کام کرتا ہے, نماز پڑھی ہے, روزہ رکھا ہے, سردی گرمی دھوپ برداشت کی ہے اللہ کے لیے, اللہ کے راستے میں نکل کر, کہ جو بھی عمل کرتا ہے ایمان والا کہ وہ اس کا بدلہ اس کو دنیا میں نہیں چاہتا بلکہ اس کا بدلہ وہ آخرت میں چاہتا ہے. اس لیے کہ اس کو پتا ہے دنیا میں جو ملے گا وہ تھوڑا ملے گا اور وقتی ملے گا, آخرت کے اعتبار سے تھوڑا اور وقتی کہ موت تک, اور آخرت میں جو ملے گا عمل کا بدلہ وہ دنیا سے بہت زیادہ ملے گا اور ہمیشہ کے لیے ملے گا. اس لیے مومن اپنے نیک عمل کا بدلہ دنیا میں نہیں چاہتا, اور جو کام کرتا ہے کہ وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے, کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے, کوئی خوش ہے نہ خوش ہے, کہ اس کی پرواہ نہیں ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے یہ اصل ہے, اس کے لیے کام کرتا ہے. ہاں کہ اللہ کے معاملے میں کسی کی نہیں سنتا, میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں, میں اپنی شادی بیاہ کہ میں تو مجھے طریقہ بتلایا گیا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ میں اس طریقے کے مطابق کر رہا ہوں, کہ میں زندگی گزار رہا ہوں اس طریقے کے مطابق کہ جس طریقے پر مجھے طریقہ زندگی گزارنے کو بتلایا گیا ہے, چاہے کوئی کچھ بھی کہتا رہے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اللہ کا حکم ہے. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, کہ جو کچھ تم کو تمہارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے اسے لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ. میں نے کہا مومن اپنے نیک عمل کا بدل, اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے فرمایا تھا کہ ابو ذر اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا, کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا. تو مومن اپنے نیک عمل کا بدلہ دنیا میں نہیں چاہتا, اور جو کام کرتا ہے کہ وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے. اسی لیے جب فتوحات کا دروازہ کھلا تو یہی حضرت خباب جن کی تفصیل میں نے بتلائی کہ اس پر رویا کرتے تھے کہیں کہیں ہماری تکلیفوں کا, ہماری مشقتوں کا بدلہ کہیں دنیا میں تو نہیں مل رہا ہے. اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ایمان کی, ایمان والے کی قدر و قیمت بتلائی, وہاں اس دنیا کی حیثیت بھی بتلائی تاکہ ہم دنیا میں اتنا لگے جتنی اس کی ضرورت ہے, کہ اس دنیا کی حیثیت بھی بتلائی. ایک مرتبہ آپ کا گزر ہوا اس کوڑے دار پر سے, ایک بکری کے بچے کو دیکھا جو کن کٹا ہوا, پھولا ہوا, سڑا ہوا, مرا ہوا, پڑا ہوا ہے. آپ نے پوچھا اپنے صحابہ سے کہ کوئی ہے جو اس کو 1 درہم میں خریدے؟ کیا رسول اللہ خریدنا, اس کو تو کوئی ہبہ کرے اور ہدیہ دے تو بھی کوئی لینے کو تیار نہ ہو, اور یہاں سے تو آگے بڑھیں جلدی ہے, بدبو آ رہی ہے. تو آپ نے فرمایا اللہ کے نزدیک دنیا اس سے کہیں زیادہ گئی گزری چیز ہے, یہ چیز اتاری اندر.